صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ بھی اللہ کی شان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور اس ایریا کی جو قدر نہیں کرتے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ خاص طور پہ گرمیوں میں ایسے ایسے مسائل ہیں بیرون ملک میں نماز کے. یو کے میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں 41 کے قریب راتیں وہ آتی ہیں کہ جس میں عشاء کا وقت ہی داخل نہیں ہوتا. اچھا، اس میں جب یہ راتیں آنے والی ہوتی ہیں تو اس وقت بڑا عجیب معمول یہ ہوتا ہے. ایک بار ہم برمنگم میں تھے حضور، رات مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید 1:15 بجے یا 1:30 بجے عشاء کا وقت شروع ہو رہا تھا اور 20 منٹ میں ختم ہو رہا تھا. صرف 20 منٹ کے لیے عشاء کا وقت آنا تھا. ہم وضو کر کے تیار بیٹھے تھے کہ کب عشاء کا وقت شروع ہو اور ہم عشاء ادا کریں. میں سوچنے لگا یا اللہ، ہمارا وطن اتنی بڑی رات ہمیں عشاء پڑھنے کے لیے ملتی ہے، نمازوں کے اوقات میں اتنا آسانی. یعنی وہاں آپ سوچیں کہ لوگ الارم رکھ کے سوتے ہیں کیونکہ 1:30 بجے تک جاگ نہیں سکتے. جب عشاء کا وقت 1:30 بجے آنا ہے تو وہ کام کاج سے فارغ ہو کر مغرب پڑھ کے سو جائیں، عشاء کے لیے الارم رکھے اٹھیں، پھر عشاء کے وقت ختم ہو تو پھر فجر پڑھیں. مطلب ٹائم ٹیبل جو ہمارے ساتھ زندگی گزر رہی ہے نا کہ اندھیرے کے ساتھ سونا ہے، اجالے کے ساتھ کام پہ جانا ہے، وہاں کئی بار اندھیرے میں کام پہ جانا پڑتا ہے اور اجالے میں سونا پڑتا ہے. کہ جب رات 11 بجے مغرب ہو رہی ہے تو جس کا معمول جلدی سونے کا ہے، ہاں جو نمازی ہے اس کو تو جاگنا پڑے گا، ورنہ لوگ تو اجالے کے اندر پردے لگا کر سو جاتے ہیں اور ان کی باہر دن چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایکچولی دن نہیں ہوتا. ایک بار میں ناروے میں تھا، رات 1 بجے اتنی روشنی تھی جیسے ہمارے یہاں مغرب کی روشنی ہوتی ہے. تو یہ پاکستان کے جہاں بہت سارے لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، مگر اس خطے میں جو نماز پڑھنے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں ہیں، اللہ کریم نے جو یہ معتدل دن اور معتدل راتیں دی ہیں، اس پر باقاعدہ ایک پورا ٹاپک ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے. تو یہ جو بھائی نے بات کی نا کہ اتنی دیر سے عشاء ہوتی ہے، اتنی دیر سے، یہ واقعی خاص طور پہ گرمیوں میں تو بعض اوقات تو اتنا کم ٹائم ملتا ہے عشاء پڑھنے کے لیے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اللہ، 20 منٹ والا تو تہجد کیسے پڑے گا؟ وہ تو عشاء پڑھ لے، بڑی بات ہے. عشاء پڑھ لے. وہ بھی آپ جو بولتے ہیں کہ یوں سوتے ہیں نہیں یوں یہ نمازی، ان کی تعداد کتنی؟ جی کتنی تعداد کتنی؟ اب وہ 1:30 بجے جب عشاء کی جماعت مسجد میں ہوگی تو کون آئے گا اور کتنے آئیں گے؟ مگر جن کو اللہ توفیق دیتا ہے نمازیں پڑھتے ہیں. وہاں پہ کتنا 22 گھنٹے 21 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں. جی وہ روزے کی میں بات کرنے لگا تھا کہ گرمیوں میں جب ابھی اگلے 4-5 سال اور چلے گا یہ معاملہ کہ جب گرمیوں میں رمضان آتا ہے تو 21 گھنٹے کا روزہ، مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں تقریباً رات 11 بجے اور تقریباً رات 2 یا 2:30 بجے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب مغرب بعض مسجدوں میں اہتمام ہوتا ہے کہ آپ کو افطار بھی کروایا جائے گا، آپ افطار سے فارغ ہوں گے تو عشاء کھڑی ہو جائے گی، تراویح پڑھیں گے تو سحری کریں گے، آپ سحری ختم ہوگی تو فجر ہو جائے گی. یعنی وہ جو 3 گھنٹے کھانے پینے کے ملیں گے اس میں 3 نمازیں بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے اور اس کے بعد فجر پڑھ کے گھر جانا ہے. تو کئی لوگ افطار سے لے کے فجر تک مسجد میں ہی وقت گزارتے ہیں کہ جن کو ماشاءاللہ نماز پڑھنی ہے، تراویح بھی چاہیے. اب آپ بتائیں، اب وہاں ہم نے جب دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ روزے رکھتے ہیں تو پھر ہمارے وطن میں ان کے لیے بھی سبق ہے جو 15-16 گھنٹے کے روزے میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں. وہاں واقع وہاں پھر بھی روزے رکھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں ایسی تکلیف کے باوجود، آزمائش کے باوجود. الحمدللہ. اور گرمیوں میں خیر وہاں اتنی گرمی نہیں ہوتی لیکن 21 گھنٹے پیاس بھوک تو لگے گی نا. جی. اور 3 گھنٹے میں کتنا کھا کے اور پی کے پیے گا. ایسے ہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہیں واقعی ہمارا ملک جو ہے نا وہ ان نعمتوں سے مطلب یعنی کہ مزین ہے. ایسی تو کئی نعمتیں ہیں ہمارے ملک میں جو کئی ممالک میں نہیں ہیں. حضور میں اس وقت ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں اس وقت برف باری ہو رہی ہے. ایک بار میں نے تھوڑا سا تجزیہ کیا تھا، کہیں مشورہ بھی کیا کہ سردیوں کے اندر اتنی سردی دنیا میں ہوتی ہے 70% دنیا میں کہ خدا نہ خواستہ اگر ان ممالک میں ایک دن کے لیے لائٹ چلی جائے یا ایک دن کے لیے گیس چلا جائے جس سے ہیٹر نہ چلے تو شاید لاکھوں کروڑوں اموات ہو جائیں گی. ہم دنیا کے اس خطے میں ہیں کہ جہاں اگر کئی دن تک لائٹ نہ ہو، چاہے گرمیاں ہوں یا چاہے سردیاں ہوں، اللہ نے یہاں ایسا موسم رکھا ہے کہ ہم اس میں سروائیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن وہاں تو ان کی حیات ہی، ان کی زندگی ہی ہیٹر سے لگی ہوئی ہے. -40 ڈگری ٹیمپریچر باہر ہے، -20 ڈگری ٹیمپریچر باہر ہے اور ہم رات کو ہیٹر کے سہارے گزار رہے ہوتے ہیں. وہ ایک دن کے لیے اگر ہیٹر بند ہو جائے، بلکہ میں کہتا ہوں چند گھنٹوں کے لیے بند ہو جائے تو نہ جانے کتنی اموات ہو جائیں گی. تو یہ بھی ہمارے وطن اور اس خطے کو اللہ پاک نے نوازا ہے کہ جہاں موسم بھی اس شدت کا نہیں ہے جو دنیا کے، میں کہتا ہوں 60-70% دنیا ایسی ہے جو شدید ٹھنڈ میں ہوتی ہے جب سردیاں ہوتی ہیں. اللہ پاک ہمیں شکر گزار بندہ بنائے. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ جو کسی کتاب میں پڑھا تھا میں نے، یاد آ رہا تھا مجھے کہ یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ کوئی مجھے
ایسی طویل رات مل جائے، لمبی رات، کہ میں تیری خوب جی بھر کے عبادت کر لوں. تو مکہ مدینہ شریف میں بھی رہتے ہیں اور یہ دن اور یہ سب معتدل ہوتے ہیں الحمدللہ. یہ بہت دور دراز کی بات ہے، یو کے بہت دور ہے. سردیوں میں وہاں بڑی طویل راتیں ہوتی ہیں. وہاں شام 5 ساڑھے 5 بجے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح 8 بجے فجر کا وقت ہوتا ہے. یو کے کی بات کر یو کے میں یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں رات 11 بجے مغرب ہوتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شام 6 بجے عشاء ہو جاتی ہے، 4 بجے مغرب ہو جاتی ہے. اتنا بڑا ٹائم ڈیفرنس ہوتا ہے. اچھا حضور، ایک اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، شاید ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث بھی ہو اور وطن کی اور احساس ہو. ہمارے یہاں ہماری جو پریئر ٹائم اپلیکیشن ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج مثال کے طور پہ 7:25 پہ افطار ہوا ہے، تو کل ہمیں پتا ہے 1 منٹ کا فرق آئے گا، 7:24 ہو جائے گا یا 7:26 ہو جائے گا. وہاں ایک دن میں 25 منٹ 20 منٹ کا فرق آتا ہے. اللہ، یعنی آپ اندازے سے کچھ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس پریئر ٹائم اپلیکیشن نہ ہو، کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آج 20 منٹ کم ہو گئے یا 20 منٹ بڑھ گئے ہیں. اس قدر جمپ آتا ہے ٹائم کے اندر، نمازوں کے اور افطار کے اور دیگر اوقات میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماشاء اللہ، بڑی معلومات آپ نے اکٹھی کر رکھی ہے. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ